کلاس 9 کی یہ ہماری اردو کلاس ہے، اور اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے قطع پڑھا تھا۔ جس شاعر کا نام ہے وہ ہے وحید الدین سلیم۔ وحید الدین سلیم صاحب کا یہ قطع ہم نے پڑھا تھا، اور وحید الدین سلیم صاحب کی سوانح حیات، یہ دونوں چیزوں کو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وحید الدین سلیم جو ہیں کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا کیا اردو ادب کے لیے خدمات انجام دیں۔ وہ ایک ماہر لسانیت تھے، صحافی، مترجم اور کامیاب شاعر بھی تھے۔ تو مولانا وحید الدین سلیم جو شاعر ہیں اس قطعے کے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کا جو قطع ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا، تو قطعے کی جو تشریح تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی، تو اس کو ہم پھر سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی سمجھنے میں دشواری نہ آئے۔ تو پہلا شعر ہے، کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے۔ کیا لے گا خاک، کیا لے گا خاک یعنی مٹی، دھول کو خاک کہتے ہیں۔ یہ ہم نے سمجھ لینا چاہیے، الفاظ معنی بھی سمجھتے جائیں۔ خاک یعنی مٹی یا دھول، دونوں چیزوں کو کہتے ہیں خاک۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کیا لے گا خاک۔ یہ قوم کے نوجوانوں کو شاعر نے خطاب کیا ہے، اور اس نظم کا نام ہے دعوت انقلاب۔ تو شاعر کہہ رہا ہے نوجوانوں سے کہ کیا لے گا خاک، یعنی کیا تجھے حاصل ہوگا سوائے دھول مٹی کے۔ مردہ افتادہ بن کے، تو مردہ یعنی بے جان، بالکل جس طرح مردہ ہوتا ہے۔ افتادہ یعنی گرا پڑا، افتادہ یعنی گرا پڑا۔ تو شاعر اب اس پہلے مصرعے میں شاعر یہ کہہ رہا ہے، نوجوانوں کو خطاب کر رہا ہے، کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے تو، یعنی مردہ جس طرح گرا پڑا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، اور نہ وہ مطلب اس سے کچھ بھی نہیں فائدہ حاصل ہو سکتا، تو اس طرح مردوں کی طرح تو زندگی نہ گزار، کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ پہلے مصرعے کا مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد ہے طوفان بن، اگلے مصرعے میں کہا، پھر شاعر نے مشورہ دیا ہے، طوفان بن کے ہے تیری فطرت میں انقلاب۔ طوفان بن یعنی شاعر کہہ رہا طوفان کی طرح طاقت پیدا کر، اور تیری فطرت میں ہے انقلاب، یعنی تیرے فطرت میں، تیرے نیچر میں اللہ نے جو ہے انقلاب رکھا ہے۔ انقلاب یعنی کسی چیز کو کرنے کا جنون، انقلاب یعنی جنون، کسی چیز کو کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کا جنون۔ تو طوفان بن اور انقلاب لا، یعنی جو بھی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے خلاف تو ایک طوفان بن۔ تو اس شعر کی تشریح اس طرح ہوئے گی کہ یہ شعر وحید الدین سلیم کے قطعے دعوت انقلاب سے لیا گیا۔ اس کا حوالہ آپ کس طرح لکھیں گے؟ حوالہ یا سیاق و سبق کہتے ہیں اس کو۔ یہ شعر وحید الدین، یہ شاعر کا نام ہے وحید الدین سلیم کے قطع دعوت انقلاب سے لیا گیا۔ دعوت انقلاب سے لیا گیا ہے یعنی وہاں سے لیا گیا ہے یہ شعر۔ اور پھر اس میں تشریح لکھ دیں گے، تشریح اس شعر میں شاعر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ مردے کی طرح بے جان مت بنو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ طوفان کی طرح طاقتور بنو اور انقلاب پیدا کرو۔ یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ اب اسی طرح دوسرا شعر ہے،
اچھا اس کا چاہیں تو تشریح بھی میں لکھ دیتا ہوں. اس شعر میں شاعر نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہے تم طوفان کی طرح طاقتور بنو اور مردے کی طرح بے جان مت بنو، کیونکہ مردہ کسی کام کا نہیں ہوتا. بس اس شعر میں شاعر نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ تم طوفان کی طرح طاقتور بنو اور مردے کی طرح بے جان مت بنو، کیونکہ مردہ کسی کام کا نہیں ہوتا. بس اتنا آپ کو یہ مطلب لکھنا ہے. پھر اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں. کیوں ٹمٹمائے کرمک شب تاب کی طرح، اور بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب یعنی ستارہ. شہاب اگلا لفظ ہے شہاب نہیں شہاب یعنی ستارہ. شہاب یعنی ستارہ. شاعر کہہ رہا ہے کیوں ٹمٹمائے کرمک شب تاب کی طرح. کرمک شب تاب، اب یہ اگلا لفظ ہے کرمک شب تاب. یہ جگنو کو کہتے ہیں. کس کو؟ جگنو کو. تو شاعر کہہ رہا ہے تو جگنو کی طرح معمولی روشنی مت بن. جس طرح جگنو کی ایک ہلکی معمولی سی روشنی ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس طرح کی روشنی مت پیدا کر، بلکہ تو ستاروں کی طرح روشن ہو. جس طرح ستارے آسمان پر بلندی پر چمکتے، اس طرح تو بھی اپنی بلندی پیدا کر اور ستاروں کی طرح روشنی پیدا کر، کہ جس سے مسافر بھی راستہ سمجھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے شاعر کا کہ تم لوگ اپنے آپ کو طاقتور اور بلند بنو اور وہ روشنی پیدا کرو جس سے کوئی فائدہ ہو. تم جگنو کی طرح معمولی روشنی والے مت بنو، بلکہ ستارے کی طرح روشن بنو. یعنی تمہارا مقصد بڑا ہونا چاہیے، معمولی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو شعر میں ہیں. کیوں ٹمٹمائے کرمک شب تاب کی طرح. شاعر کہہ رہا ہے اے نوجوانوں تم کیوں جگنو کی طرح معمولی روشنی رکھتے ہو. تم تو بن سکتے ہو آسمان کے ستارے، تو تم اس کی کوشش کرو. اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے. اچھا تیسرا شعر ہے وہ خاک ہو کہ جس سے ملے ریزہ ہائے زر. اگر خاک بھی بنو، مٹی دھول بھی بنو، تو وہ بنو جس میں سے ریزہ ہائے زر ملے. یعنی ریزہ ملے کس کا؟ سونے کا. زر یعنی سونا. ریزہ ہائے زر، تو اس کا مطلب یہ ہوا سونے کے ذرات ملے، وہ مٹی بنو. ریزہ ہائے زر، ریزہ ہائے زر یعنی سونے کے ذرات ملے. سونے کے ذرات کو کہتے ہیں ریزہ ہائے زر. تو وہ خاک اگر تمہیں مٹی بھی ہو تو تمہیں اس سے میں فائدہ مند بن کے رہنا چاہیے.
یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تم دھول مٹی بھی ہو تو اس میں بھی تمہارے اندر فائدہ چھپا رہے، یعنی سونے کے زر ملیں، زر یعنی سونا، ریزہ یعنی سونے کی دھول بن کے رہو، مٹی میں بھی رہو تو سونے کی طرح قیمتی بن کے رہو، اور وہ سنگ بن کے جس سے نکلتے ہیں لال ناب، لال ناب کہتے ہیں ہیرے کو، ایک قیمتی ہیرا ہے، اس کا نام ہے لال ناب۔ شاعر کہہ رہا اگر تم پتھر میں بھی رہو، پتھر بن کے بھی رہو تو ایسے بن کے رہو جس میں لال ہیرے پیدا ہوتے ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ شاعر کا کہ تم لوگ فائدہ مند بنو، نقصان دہ مت بنو، ہر جگہ فائدہ ہو تمہاری ذات میں۔ اگر تم دھول مٹی بھی ہو تو اس میں بھی سونے کے ذرات رکھو، اور اگر تم پتھر بن کے رہنا چاہتے ہو تو اس میں بھی لال و ناب، وہ پتھر بنو جس میں لال ایک قیمتی ہیرا پایا جاتا ہے۔ تو شاعر نوجوانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مٹی بھی ہو تو اس میں سونے کے ذرات والی مٹی بنو جس میں سونا پیدا ہوتا ہے، اور پتھر بننا ہے تو پتھر بھی ایسے بنو جس میں لال، سب سے قیمتی ہیرا لال پیدا ہوتا ہے، وہ پتھر بنو۔ ان تیسرے شعر میں شاعر یہ کہہ رہا۔ اب چوتھا شعر ہے اس کا، چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے؟ جس طرح چڑیا جو ہے معمولی دانے کے لیے گرتی ہیں، مطلب اس کے لیے ساری محنت لگا دیتی ہیں، اور پرواز رکھ بلند کہ تو بن سکے عقاب، پرواز رکھ بلند یعنی بلندی پہ اڑنے والا عقاب، عقاب جو ہے شاہین کو کہتے ہیں، عقاب یعنی شاہین۔ شاہین ایک پرندہ ہوتا ہے جو اونچی اڑان اڑتا ہے، بہت اونچی اڑان اڑتا ہے، اور اپنا جو کہنا چاہیے گزر بسر کے لیے جو کھانا ہوتا ہے اس کا وہ خود قوت بازو سے شکار کر کے وہ کھاتا ہے، مردار جانور نہیں کھاتا، نہ کسی کا دیا ہوا کھاتا۔ تو شاعر کہہ رہا تم لوگ بھی ایسی کہنا چاہیے تم لوگوں میں بھی ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ تم بھی بڑا سوچو اور بڑے بنو، یعنی ایک چھوٹی سوچ مت رکھو۔ جس طرح چڑیا کی ایک چھوٹی سوچ ہوتی ہے، چڑیا معمولی سی دانے پہ راضی ہو جاتی ہے اور اس پر گزر بسر کرتی ہے، معمولی دانے کے لیے وہ اس کا سارا دن گزارتی ہے اور اسی دانے پر قناعت کرتی، صبر کرتی۔ لیکن تم شاہین کی طرح بلندی والے خیالات رکھو اور اپنا مقصد بڑا بناؤ۔ تو اس میں بھی آپ کو یہ شعر بھی بہت آسان ہے، اس میں آپ کو یہ لکھنا ہے، یہ شعر وحید الدین سلیم کے قطع دعوت انقلاب سے لیا گیا ہے، جس میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اے نوجوانوں، تم اپنا مقصد معمولی سا مت رکھو، چھوٹا مقصد یا چھوٹی ذہنیت یا دماغ نہ رکھو جس طرح چڑیا ایک معمولی دانے پر خوش ہو جاتی ہے، بلکہ تم بلند پرواز، بلندی والے مقصد رکھو، اونچائی والے، کیونکہ تم بن سکتے ہو بلند، تم بلند مقام پہ آ سکتے ہو جب کہ تمہاری سوچ بھی بڑی ہو اور تم کچھ بڑا کرنا چاہو۔ چھوٹے کام کے لیے مت تیار ہو، نہ اس کے لیے کہنا چاہیے کوششیں کرو، بلکہ بڑے اور بلند مقصد کے لیے کام کرو۔ تو تمہارے فطرت میں ہی انقلاب ہے، یعنی تمہاری فطرت ہی اس طرح کی ہے کہ تم اونچے سے اونچے کام کر سکتے ہو۔ اب یہاں تک تو اس کے 4 شعر ہو گئے، اب آخری شعر ہے اس قطعے کا، وہ چشمہ بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں، سرسبز کہتے ہیں ہری بھری۔ یہ جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں انہیں یاد کرنا ہے، الفاظ معنی 5 نمبر کے ہوتے ہیں، اور اکثر الفاظ معنی بچے بھول جاتے ہیں۔ سرسبز یعنی ہرا بھرا، ہر لفظ 1 نمبر ملتا ہے، اس کو یاد رکھیں، تمام الفاظ معنی کو لکھیں، یاد کریں اور 2 3 4 بار اس کو بغیر دیکھے لکھیں
تاکہ یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے سرسبز یعنی ہرا بھرا۔ اب وہ کہہ رہا ہے شاعر وہ چشمہ بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں۔ شاعر کہہ رہا ہے وہ چشمہ کہتے ہیں پانی جہاں سے نکلتا ہے، وہ جگہ یعنی جہاں سے پانی بہتا ہے، تو جہاں سے پانی نکلتا ہے تو وہ کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، یعنی کھیتوں کی پیاس بجھاتا ہے اور ان کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح تمہاری ذات بھی بنے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ رہرو کو تو فریب نہ دے صورت سراب۔ رہرو کہتے ہیں مسافر۔ مسافر جب ریگستان، رہرو یعنی رہرو کہتے ہیں مسافر کو۔ مسافر جب ریگستان، سراف کہتے ہیں دھوکہ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ریگستان پر، اور یہ سراب یعنی ریگستان پر یا ریگستان میں دور سے پانی کا گمان ہوتا ہے، پانی کا گمان ہو، لیکن گمان ہو، مطلب یہ ہوا فریب نظر کا دھوکہ، فریب نظر کا دھوکہ یعنی نظر دھوکہ کھا جاتی۔ جب ریگستان سے مسافر گزرتا ہے تو ریت دور سے چمکتی ہوئی ایسی دکھتی ہے جیسے پانی ہے، لیکن جیسے ہی مسافر اس ریت کے قریب پہنچتا ہے تو اسے پانی نہیں بلکہ ریت ہی نظر آتی ہے، تو وہ نظر کا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو شاعر بھی ایسا کہہ رہا ہے کہ تو پانی کی طرح، چشمے کا پانی ہوتا ہے صاف و شفاف، کھیتوں اور جنگلوں اور باغوں کو سیراب کرتا ہے، ان کی پیاس بجھاتا ہے اور ان کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ تو وہ پانی جس طرح فائدہ پہنچاتا ہے، ایسے ہی تم لوگ اپنی ذات کو بناؤ کہ دوسروں کو تم سے فائدہ پہنچے۔ تم دھوکہ اور فریب والے مت بنو سراب کی طرح، جس طرح ریگستان میں ریت لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن قریب جانے پہ پتہ چلتا پانی نہیں، وہاں تو ریت ہی ریت ہے۔ تو اس طرح مسافر کو دھوکہ مت دو، یعنی عام انسانوں کو اپنی ذات ایسی نہ بناؤ کہ دوسرے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچے۔ اب اس کا جواب آپ سیدھے 2-3 لائن میں آ سکتا ہے کہ یہ شعر وحید الدین سلیم کے قطع دعوت انقلاب سے لیا گیا ہے، اور پھر تشریح میں آپ لکھیں گے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے نوجوانوں، تم جس طرح پانی کا چشمہ باغوں کو اور کہ کھیتوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کی پیاس بجھاتا ہے اور ان کو ہرا بھرا کرتا ہے، ایسے ہی تم اپنی ذات کو فائدہ مند بناؤ۔ تم اپنی ذات کو کہنا چاہیے دھوکے والی، فریب والی مت بناؤ کہ جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو بلکہ نقصان ہو۔ تو ایسے دھوکے باز یا ایسی حالت نہ بناؤ اپنی ذات کی کہ تم سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے، اور تم بلند مقصد رکھو، بلند سوچو اور بڑے کام کرو، چھوٹے چھوٹے کام میں مت اپنا ٹائم خراب کرو، بلکہ کچھ بڑا کرو، بلندی، جس سے تم اونچے مقام پہ پہنچ سکو۔ تو یہ پوری اس کی تشریح اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے۔ اب اس کا خلاصہ بھی آتا ہے کہ اس کا خلاصہ لکھیے، تو آپ کیسے لکھیں گے؟ یہ قطع دعوت انقلاب مولانا وحید الدین سلیم کا لکھا ہوا ہے، اور یہ قطع غزل کے انداز میں لکھی ہوئی ایک مختصر نظم ہے۔ پہلے جب ایک بات ایک شعر میں نہیں کہہ سکتے تھے تو دوسرے یا تیسرے شعر میں بات کی تکمیل کرتے تھے۔ تو اس قطعے میں جو ہے انسان کی صلاحیت و استعداد اور طاقت و خوبیوں پر ذو فشانی کی گئی ہے، یعنی اس پر دھیان دلایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان میں بہت سی پوشیدہ خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں
جن سے کام لے کر وہ دنیا میں عظیم انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ نظم میں سب انہی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو انسان میں پوشیدہ خوبیاں اور صلاحیت ہیں اس کو آپ مزید طاقتور بنائیے اور عظیم انقلاب پیدا کریے اور دنیا کو اس سے زیادہ عمدہ و خوبصورت بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے کہ ہر انسان میں پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی بہت سی خوبیاں اور صلاحیتیں، تم ان خوبیوں اور صلاحیتوں کو ابھارو اور ان کو فروغ دو اور اس سے تم دنیا میں نئی نئی چیزیں اور نئی فائدے کے کام کرو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تم اپنی ذات کو نقصان والا مردے کی طرح بے جان مت بناؤ، بلکہ کچھ بڑا کام کرو جس طرح بلندی جس سے تم بلند مقام پر پہنچ سکو۔ یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ اب یہاں تک تو ہم نے یہ سب کر لیا۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں ان کو آپ کو یاد کرنا ہے، لکھنا ہے بغیر دے کے 2 4 بار، تاکہ وہ الفاظ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ پوری نظم کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد 2 3 بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں مہارت پیدا ہو، کیونکہ ہر چیز امتحان میں سب سے پہلے پڑھنا ہے آپ کو۔ جو بچہ پڑھ نہیں پاتا، اردو پڑھنے میں کمزور ہے، وہ پیپر کیا پڑھے گا؟ تو سوال کس طرح لکھے گا، سوال کیسے سمجھے گا؟ تو سب سے پہلے پڑھنے کی کوشش کریں اس نظم کو 2 2 3 3 بار، اور جو الفاظ سمجھ میں نہیں آئے اسے انڈر لائن کریں اور اس سے پوچھیں۔ اچھا، جو الفاظ معنی اس نظم میں آئے ہیں، جیسے یہ پہلا آیا خاک یعنی مٹی دھول، دوسرا آیا شہاب، شہاب یعنی ستارہ، اور تیسرا آیا افتادہ یعنی گرا پڑا، کرمو کے شب تاب یعنی جگنو، اور اسی طرح ریزہ ہائے زر، یہ سونے کے ذرات کو بولا جاتا ہے۔ زر یعنی سونا، ریزہ یعنی اس کے ریزے، معمولی دھول یعنی سونے کی دھول بنو تم۔ عقاب ایک لفظ ہے، یہ ایک پرندہ ہوتا ہے جسے شاہین کہتے ہیں، یہ بلند پرواز ہے، بلندی پہ اڑتا ہے، اور مطلب کہنا چاہیے نچلی جگہ پہ نہیں اڑتا، نہ ہی دانا کھاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کا دیا ہوا کہنا چاہیے کوئی بھی چیز دوسرے کی چیز نہیں کھاتی یا مردار جانور نہیں کھاتا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے قوت بازو سے شکار کرتا ہے اور اس جانور کو کھاتا ہے۔ تو یعنی یہ اس طرح بنو، عقاب کی طرح، شاہین کی طرح۔ اور پھر اس کے بعد لفظ آیا سرسبز یعنی ہرا بھرا، سرسبز یعنی ہرا بھرا، اور رہرو مسافر کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیا ایک لفظ سراب، سراب یعنی دھوکہ، نظر کا دھوکہ۔ ریگستان میں جب مسافر کو زیادہ پیاس لگتی ہے، وہاں پانی نہیں ہوتا، تو اسے دور سے ریت ایسی نظر آتی ہے جیسے کہ وہاں پانی ہے، اور جب وہ قریب جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے یہ نظر کا دھوکہ تھا، دراصل پانی نہیں تھا۔ تو اس طرح دھوکے والی اپنی ذات کو مت بناؤ۔ نوجوانوں کے لیے یہ مخاطب ہے پوری نظم، جس میں شاعر نے نوجوانوں کو نصیحت کی۔ تو یہ آپ کے کچھ 8 10 معنی ہیں، ان کو آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے، لکھنا ہے بغیر دیکھے، اور اس کی تشریح بھی کرنا ہے اپنے، جیسے میں نے بتائی اسی انداز سے۔ حوالہ کس طرح لکھنا ہے، تشریح کس طرح لکھنا ہے۔ تشریح یعنی مطلب، حوالہ یعنی سیاق و سبق، کس سبق سے کہاں سے یہ شعر لیا گیا، تو اس کا بتانا ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ 2 نمبر اس بات کے ہوتے ہیں، اور 3 نمبر اس شعر کا مطلب لکھنے کے لیے۔ تو 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اس میں آپ کو بہت ہی کہنا چاہیے محنت سے اور غور سے اس کو سیکھنا ہے، اور لکھنے کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے مولانا وحید الدین کی سوانح حیات کو بھی سمجھا، اور اس کے بعد اس نظم کو کی تشریح کس طرح لکھنا ہے، حوالہ کس طرح لکھنا ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب آپ کو اسے پڑھنا ہے اور بغیر دیکھے اس کے جو تشریح ہے اس کو لکھنا ہے 2 2 3 3 بار، تاکہ آپ کو ہر لفظ
اور لکھنے کی مہارت پیدا ہو جائے کہ آپ کس طرح لکھیں گے۔ اصل میں پڑھنا جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں، لکھنے میں بڑی دقت آتی ہے کیونکہ اردو لکھنا بڑا مشکل ہے، اس لیے لکھنے میں بھی آپ خوب محنت کر کے اتنے ماہر ہو جائیں کہ کوئی سا بھی لفظ آپ بغیر دیکھے لکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں تک ہمارے الفاظ معنے بھی ہو گئے۔ اب اس میں سوالات آتے ہیں، سوالوں کے آپ کو جواب لکھنا ہے۔ 4 سوال ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے، اور ہر سوال اہم ہے، کوئی سا بھی سوال آپ کو امتحان میں آ سکتا ہے، اس لیے ہر سوال کو غور سے یاد کریں، لکھیں، اور بغیر دیکھے لکھنے کی پریکٹس کریں 2 3 بار، تاکہ وہ جواب آپ اچھے سے لکھ سکیں، اس میں کوئی غلطی نہ آئے۔ جیسے پہلا سوال ہے، انقلاب سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو انقلاب سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں آپ جواب لکھیں گے۔ شاعر نوجوانوں کو پرزور عمل کرنے کی دعوت دے رہا۔ پرزور یعنی طاقت کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ طاقت سے عمل کرنے کی دعوت دے رہا، یعنی بے عمل مت بنو مردے کی طرح، کیونکہ عمل سے زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ سستی بیکاری سے بھرپور زندگی سے نہیں گزرتی، سستی بیکاری سے زندگی آپ کی اچھی طرح نہیں گزرتی، اور انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ بھائی انسان کچھ نہیں کرے گا، بیکار رہے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ دوسروں کا محتاج ہوگا۔ اس لیے شاعر نے اس میں کہا ہے کہ تم عمل کرو، پرزور عمل کرو، یعنی کوئی بھی کام کرو۔ انسان اپنی فطرت میں تبدیلی کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے، تبدیلی کی قدرتی صلاحیت ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی، اور وہ ہر وقت ہر دم کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہتا ہے، اور اس کے عمل سے ہی دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اب اس کو پھر سے ایک بار سمجھ لیں آپ لوگ کہ انقلاب سے شاعر کی کیا مراد ہے، یعنی کیا مطلب ہے انقلاب سے۔ تو انقلاب سے شاعر کا مراد ہے کہ پرزور عمل کرنا، اور شاعر نوجوانوں کو پرزور عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے، کیونکہ عمل سے ہی زندگی میں انقلاب آتے ہیں، اور سستی بیکاری سے انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے، اچھی نہیں گزرتی، انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی فطرت میں تبدیلی رکھتا ہے، اس لیے اسے نئے نئے کام کرنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ حرکت و عمل کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے عمل کرنے سے ہی دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ یہ آپ کا پہلا جواب ہوگا۔ اب دوسرا سوال ہے، انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت کس میں؟ اس سوال کو آپ غور سے سمجھیے، اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اسی کے مطابق آپ کو جواب لکھنا ہے۔ اچھا، یہ سوال کے جواب آپ کو لکھ کر بھی باقاعدہ پیپر کے اوپر اسکین کر دیے جائیں گے، تو آپ ویب سائٹ سے بھی اس کو نقل کر سکتے ہیں، اور زبانی طور سے میں سمجھا بھی رہا ہوں، دونوں چیزیں آپ کے سامنے۔ اب دوسرا سوال ہے، انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی، یعنی انسان کے دل و دماغ میں تبدیلی اور انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں انسان اپنی جدت ترازی، یعنی اپنی نئے نئے کام کرنے کی صلاحیت اور فطری قوتوں کا سہارا لے کر آسمان تک پہنچ گیا۔ اپنی جدت ترازی کی وجہ سے، یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اور اسی صلاحیت کے سہارے انسان آسمانوں تک پہنچ گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ گیا، اور خوخار وحشی جانوروں کو اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور اس نے پانی، آگ اور ہوا پر بھی قدرت حاصل کر لی، یعنی اس پر بھی کنٹرول کر لیا، اور ایسی چیزیں ایجاد کر لی یعنی بنا لیں، جن سے وہ سمندر کی گہرائی ناپنے لگا، اور آسمان کی بلندی کو بھی ناپنے لگا، اور آسمان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چاند پر پہنچ گیا، اور اب نئے نئے ستاروں پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔
تو ایسی ایسی نئی چیزیں بنا رہا جن سے انسانیت مزید عظمت کے مقام پر فائز ہو جائے، یعنی انسان کو اور بلندی حاصل ہو اور بلند مقام ملے، تو انسان ایسی ایسی کوششیں کر رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قدرت نے، یعنی اللہ نے انسان کے دل و دماغ میں یہ صلاحیت رکھی ہیں کہ اچھا یہ صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور اسی کو انسان محنت اور فکر و عمل سے پیدا کر سکتا ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ انسان نئی نئی تبدیلیاں لا رہا ہے، سائنس بھی نئے نئے انقلاب آ رہے ہیں، انسان چاند پر پہنچ رہا ہے، ستاروں پہ پہنچ رہا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، سمندر کی گہرائیوں میں۔ یہ سب انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر بہت سی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ تو یہ دوسرا سوال ہو جائے گا، انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ تو انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ پوشیدہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ کچھ نیا سے نیا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اسی لیے حرکت و عمل میں سے جڑا رہتا ہے، اور اپنی انہی پوشیدہ صلاحیتوں کو فروغ دیتا ہے، اور ان کے ذریعے وہ نئے نئے کارنامے انجام دیتا ہے، اور ہر چیز کو قابو میں کر لیتا ہے۔ بڑی سے بڑی پہاڑ، خوخار جانور، آسمان کی سیر، ستاروں پر پہنچنا، چاند تک پہنچنا، یہ سب انسان کی فطری صلاحیتیں ہیں، اور یہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھے۔ تو یہ ہمارے دو سوال کو ہم نے سمجھا، اور باقی کے دو سوال اب ہم اگلی کلاس میں سمجھیں گے۔ تو آج کی ہماری اردو کلاس یہیں ختم ہوتی ہے، اور آگے کی کلاس میں ہم آگے کے سوال کے جواب کو سمجھیں گے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔